اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ حدیث نمبر 17، اذا اقیمت الصلاۃ ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء۔ جب جماعت کھڑی ہو جائے اور تم میں سے کسی کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے بیت الخلاء جائے۔ سمجھتے ہیں نا بیت الخلاء کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں بیت الخلاء؟ باتھ روم کو بولتے ہیں بیت الخلاء۔ تو باتھ روم جانے کی کسی کو حاجت ہو تو یعنی اس حدیث سے سبق یہ ملتا ہے کہ یعنی پیشاب کے انسان کو حاجت ہو، چاہے 1 نمبر کا ہو 2 نمبر کا ہو، تو پیٹ کے اندر انسان کے اپنا وزن اٹھاتے ہوئے پیشاب کا تو نماز میں نہ کھڑا ہو بلکہ پہلے کیا کرے؟ باتھ روم کر لے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کیا کرے؟ اس کے بعد نماز پڑھے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ جماعت کے چکر میں انسان کو جو ہے پیشاب آیا ہو تو وہ جلدی جلدی جو ہے پیشاب کیے بغیر جماعت میں لگ جائے۔ نمبر 18، لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغیرہ، کہ نماز کو کھانے یا کسی اور وجہ سے مؤخر نہ کیا جائے۔ کھانے کی وجہ سے کہ میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں تو بس کھانا کھا کے، کھانے کی وجہ سے تب نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے۔ مؤخر سمجھتے ہیں نا، اس کو دیر کرنا، اس میں لیٹ کرنا نماز میں، وہ تب جائز ہے نماز میں لیٹ کرنا کھانے کی وجہ سے جب بھوک اتنی شدید لگی ہو کہ پوری نماز میں اگر آدمی کھڑا ہوگا تو کھانے کی ہی طرف دماغ رہے گا، تو پھر انسان جو ہے پہلے کھانا کھائے تو بعد میں نماز پڑھنے۔ ورنہ عام ایک نارمل سی بھوک، جسے عام سمپل کہا جاتا ہے کہ وہ عام سیدھی سی بھوک لگی ہے نارمل آدمی کو کہ اس میں اور کام بھی کر سکتا، تو ویسے نماز پڑھ لے پہلے، بعد میں کھانا کھا لے۔ یہ بات سمجھ آئی بات؟ جی ہاں۔ تو اس لیے اس حدیث سے یہی سبق ملتا ہے کہ بنا مطلب کے کھانے کو اس چیز کے اوپر ترجیح نہ دی جائے، کس کے اوپر؟ نماز کے اوپر۔ نمبر 19، اذا کنتم فی المسجد فنودی، کیا لکھا ہے؟ فنودی بالصلاۃ فلا یخرج احدکم حتی یصلی، جب تم مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے تو کوئی شخص اس وقت تک مسجد سے نہ نکلے جب تک نماز نہ پڑھ لے۔ اس حدیث سے یہی سبق ملتا ہے کہ کوئی آدمی کسی اور وجہ سے مسجد میں تھا، بعد میں اذان اگر ہو گئی تو اس وقت اس کو چاہیے بعد میں چاہے کتنا بھی بار کام ہو تو وہ باہر نہ نکلے بلکہ پہلے نماز پڑھے پھر بعد میں باہر جائے۔ من ادرکہ الاذان فی المسجد ثم خرج لم یخرج لحاجۃ وهو لا يريد الرجعۃ فهو منافق۔ دیکھو، جو آدمی مسجد میں ہو اور پھر اذان ہو جائے، پھر وہ بغیر کسی حاجت کے مسجد سے نکلے اور واپس آنے کا ارادہ نہ کرے، واپس آنے کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو تو وہ منافق ہے۔ یعنی بغیر حاجت کے مسجد میں اذان ہو گئی، پھر باہر نکل گیا، پھر واپس بھی نہ آیا، واپس آنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھا، ایسا آدمی منافق ہے۔ نمبر 21، من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر، کہ جو آدمی اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے تو گھر میں ادا کرنے سے اس کی نماز کامل ادا نہیں ہوتی، مگر یہ کہ کوئی عذر ہو تو پھر گھر میں نماز ادا کرنا جائز ہے۔ اگر عذر ہوگا تو پھر گھر میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، پھر جائز ہے۔ ورنہ اگر اذان ہو جائے تو مردوں کے اوپر جماعت واجب ہے مسجد میں پڑھنے۔ سمجھ آ رہی بات؟ بنا کسی عذر کے آدمی گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھے گا تو نماز بہرحال ہو جائے گی لیکن وہ کامل نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی بات؟ نمبر 22، اثنان فما فوقہما جماعت، 2 یا اس سے زیادہ لوگ جماعت کہلاتے ہیں، 2 یا اس سے زیادہ لوگ جماعت کہلاتے ہیں۔ بھائی 2 آدمی بھی ہے تو ان میں ایک امام بن جائے، ایک مقتدی بن جائے، ہوگی جماعت ہے۔ نمبر 23، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے افضل ہیں۔ فجر کی نماز کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں یہ بہت فضیلت والی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 رکعت سنت پڑھی فجر کی وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے دنیا سے، پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے سب سے بڑی نیکی کی اس نے۔ تو فجر کی سنتوں میں اسی لیے یہ کہا گیا کہ دیکھو باقی اگر نماز قضا ہو جائے، جیسے ایک آدمی کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، بعد میں جب اس کو قضا پڑے گا، جیسے شام کو اس کو وہ پڑے گا، تو اس کو 4 فرض کے 4 ہی فرض پڑھنے، کوئی سنت نہیں پڑھنی ہے۔ اگر عصر کی قضا ہو گئی تو 4
مغرب کی قضا ہو گئی تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ مغرب کے صرف 3 فرض پڑے گا. عشاء کی قضا ہو گئی تو سنت نہیں پڑے گا بلکہ عشاء کے 3 وتر اور 2 یہ 4 فرض پڑے گا. لیکن فجر جو ہے اگر فجر قضا ہوگی اگر زوال کے بعد اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ پہلے 2 سنت پڑھیں بعد میں 2 فرض بنیں. یعنی ان سنتوں کی قضا بھی کر سکتے ہیں. کب؟ بعض فقہا نے ظہر تک لکھا ہے کہ ظہر کی نماز تک جو اگر ظہر پہ بھی کوئی قضا کرے فجر کی تو اس کو چاہیے کہ سنت بھی پڑھ لے. تو ان کی یہ فضیلت کی وجہ سے اس کی چیز کی اجازت ہے. دوسری بات یہ کہ ایک آدمی باہر سے آیا اندر جماعت کھڑی ہے, اب وہ یہ اندازہ لگا لے کہ میں جماعت کو آخری رکعت میں کم از کم پکڑ لوں گا, فجر کی بات کر رہا ہوں باقی نہیں, کم از کم اتحیات میں تو پکڑ ہی لوں گا میں, یا رکوع میں آخری میں پکڑ لوں گا. تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ پہلے سنت پڑھے بعد میں جماعت میں شریک ہو, پہلے یہ نہ کرے. اور اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ جماعت میں شریک ہو گیا, سنت نہیں پڑھی اس نے, اب نماز کے بعد چاہتا ہے میں نے سنت پڑھنی ہے, اس کو چاہیے کہ پھر وہ کیا کرے؟ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہی جگہ رہے, وہیں پہ رہے, تو ذکر تلاوت کرتا رہے. پھر زوال ٹائم آئے گا, زوال ختم ہو جائے گا, یعنی جو طلوع آفتاب وہ ختم ہو جائے گا, اس کے بعد پھر سنت پڑھ سکتا ہے. یہ بات ہے. اسلامی عقائد میں آج ہم نے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. عقیدہ نمبر 189. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے جن کے نام یہ ہیں. نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے ہی ہو گئی تھی. کب؟ اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے ہی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا اعلان کیا تھا, تو اس وقت سے 10 سال مائنس کر لو تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تب عمر ہوگی 30 سال, ٹھیک ہے نہیں؟ تو 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی تھی, تو 30 سال کی عمر میں یہ بیٹا ہوا تھا. نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں طیب و طاہر بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طیب و طاہر بھی کہتے ہیں. ان کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے تقریباً 5 سال بعد ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے تقریباً 5 سال بعد, گویا کہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور 45 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تھی. نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. ان کی وفات سن 10 ہجری میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 10 ہجری میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے 10ویں سال بعد. عقیدہ نمبر 190. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں جن کے نام یہ ہے. نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سن 8 ہجری میں ہوئی, حضرت زینب کی. نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سن 2 ہجری میں ہوئی تھی. نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سن 9 ہجری میں ہوئی. نمبر 4 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 6 ماہ بعد ہوئی, سن 11 ہجری میں. کب ہوئی؟ سن 11 ہجری میں. آپ نے اوپر 3 چیزیں دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنے بیٹے دیے؟ 3 بیٹے ہیں نا, 3 بیٹے آئے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے. تو آپ نے یہ بھی سن لیا ان کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوئی, اور بیٹیاں 4 میں سے 3 کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوئی. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں انتقال ہو جاتا کبھی کسی بچے کا, تو ماں باپ کہتے ہیں او ہم مر گئے ہوتے اس سے, ہمیں ہی موت آنی تھی, اس سے آئی ہوتی تو اچھا ہوتا, خدا کو ہمارے ہی بچے کو مارنا تھا, خدا کو ہمارے بچے کے علاوہ. بھائی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے پوری کائنات بنی اور پوری کائنات کے سردار ہیں, تو انہوں نے اپنے بچوں کی یہ موت کے غم کو دیکھا اور برداشت کیا. اور اللہ نے, بھائی اللہ نے دیا, اللہ ہی لیتا, اللہ جسے جب دینا چاہے تو دے دے, جب لینا چاہے تو لے لے. تو اللہ رب العزت نے دیا تو تینوں بچے بچپن میں ہی چلے گئے. پھر جو بیٹیاں تھیں ان کے تو نکاح ہوئے تھے, بہرحال تو بچہ ہی لگتا ہے نا, چاہے وہ شادی کر جائے بوڑھا بھی ہو جائے تو ماں باپ کے لیے تو وہ بچہ ہی ہے نا, ان کے لیے بوڑھا مت ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنی بیٹیوں کا بھی مطلب ان کی وفات بھی, یعنی ان کا دکھ بھی جو ہے اپنی زندگی میں ہی دیکھا. تو اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ آئے تو ہمارے ساتھ آئے تو ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سمجھتے ہیں نا, ہے نا, سمجھتے ہیں نا سارے داماد.
عقیدہ نمبر 191، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد تھے. کتنے تھے؟ نمبر 1 حضرت ابو العاص لقید بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات ہے 12 ہجری میں. کب ہے؟ ان کی 12 ہجری میں. تا کا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، تا جہاں لکھا ہو آگے 12 کوئی بھی لکھا ہو تو آگے ہا لکھو. ہا کا مطلب ہجری، تا کا مطلب وفات اور ہا کا مطلب ہجری. یہ یاد رکھنا، آپ کے بعد نہیں بتاؤں گا. تو ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 12 ہجری میں، یعنی اچھا جن سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تھا. نمبر 2 حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی وفات 35 ہجری میں ہے، جن سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تھا. نمبر 3 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی وفات 40 ہجری میں ہے، جن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تھا. آگے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت. عقیدہ نمبر 192، اہل بیت رضی اللہ عنہم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اولاد، داماد اور بیٹیوں کی اولاد ہیں. سمجھ آئی بات؟ جب بھی کبھی بات ہو نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، تو ان سے مراد کون کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، مطلب اہل مطلب ہوتا ہے والے. تو بیت ان کس کو، بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو. تو اہل بیت مطلب گھر والے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اہل بیت کا مطلب لفظی مطلب کیا ہے؟ گھر والے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی جب بھی بات ہو تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اولاد، داماد اور بیٹیوں کی اولاد ہے. 193 اہل بیت رضی اللہ عنہم کو ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی وجہ سے دوہری عظمت حاصل ہے. 194 اہل بیت رضی اللہ عنہم سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بغض نفاق کی علامت ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے. ٹھیک ہے. 195 اہل بیت رضی اللہ عنہم حجت ہیں. 196 اہل بیت رضی اللہ عنہم کا احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی وجہ سے امت پر فرض ہے، کیونکہ نبی کے گھر والے ہیں اس لیے ان کا احترام امت پر فرض ہے. 197 اہل بیت رضی اللہ عنہم میں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں. کتنے؟ چوتھے خلیفہ. نمبر 198 اہل بیت رضی اللہ عنہم میں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر علم کا دروازہ ہیں. شہر علم کا دروازہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، اسی وجہ سے کہتے ہیں. نمبر 199 اہل بیت رضی اللہ عنہم میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جوانی میں فوت ہونے والے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جو لوگ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، امت کے لوگ جو جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں، تو وہ اگر نیک ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، تو وہاں پر ان کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے. 120 اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی خواتین کے سردار ہوگی. خواتین یہ ایک خاتون کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ تو خواتین مطلب خاتون کہتے ہیں عورت کو، خاتون کہتے ہیں عورت کو، تو خواتین مطلب بہت ساری عورتیں. تو جنتی جتنی بھی عورتیں ہوں گی ان کے سردار کون ہوگی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 201 اہل بیت میں سے کسی ایک کی محبت میں غلو کرنا درست نہیں ہے. کسی ایک کی محبت میں غلو یعنی ایک کی محبت میں بندہ زیادہ آگے بڑھ جائے، بس ایک ہی سے محبت تو باقیوں کو چھوڑ دے، نہیں، یہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. بس کافی. دیکھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں قصص النبیین میں ہے وَأَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ، یہی ہے نا، اور بے شک بڑا بت ہے، یہی ترجمہ ہے نا. بے شک ترجمہ کس کا آ رہا ہے؟ ان کا. اور بے شک بڑا بت لا نہیں یقدر، قادر نہیں، قدرت نہیں رکھتا، اس کے اندر اتنی طاقت اور قدرت نہیں ہے. ان یمشی، یہ کہ وہ کچھ چلے، ویتحرک، اور کچھ حرکت کرے. پورا ترجمہ آپ کرنا کہ بے شک بڑا بت، بے شک بڑے بت میں اتنی ہمت نہیں ہے یا اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ کچھ چلے یا کچھ حرکت کرے، یا ایسے بھی کر سکتے ہو کچھ چلے پھرے، یہ با محاورہ ترجمہ ایسے بھی چلے گا. ٹھیک ہے. وَأَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ، اور بے شک بڑا بت لا یقدر، قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، ہمت نہیں رکھتا. ان یہ کہ یکسر الاسنام، کیا ترجمہ بنے گا؟ اوپر پڑھا تھا نا ابراہیم یکسر الاسنام، تو یکسر کا مطلب کیا ہے؟ یکسر الاسنام،
یہ کہ وہ بتوں کو توڑے، یہ کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پوچھو انہی کے بڑے سے بھائی اسی کے گلے میں کلاڑی ہے تو پوچھو اسی سے، اسی نے توڑا ہوگا بتوں کو، تو انہوں نے کہا باقی جو ادھر سے اوپر باتیں انہوں نے کہا یہ پتھر ہے، یہ بھی ویسا ہی پتھر ہے جیسے بت پتھر ہیں، بت بول بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے، اور یہ بڑا بت پتھر ہے، اور یہ پتھر جو ہے یہ بت اس کے اندر وہ قدرت ہی نہیں کہ یہ کچھ چلے یا حرکت کرے، مطلب اگر دوسروں کو توڑنا تو چل کر ہی تو ان کے پاس جانا پڑے گا، پھر حرکت کر ہی کو توڑنا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کسی قسم کی قدرت نہیں ہے کہ یہ چل پائے یا پھر توڑ سکے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ بھائی بڑا بت بے شک ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی قدرت نہیں کہ وہ بتوں کو توڑ سکے۔ آگے دیکھو، فقالو تو انہوں نے کہا لابراہیم، اے ابراہیم، نہ فقالو لابراہیم تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، لام ذلی کا مطلب سے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا انت تعلم ان الاصنام لا تنطق، تم جانتے ہو نا کہ بے شک بت، یا جانتے نہیں ایسے بھی بول سکتے ہو آپ، ایسے کرنا تم جانتے ہو کہ بے شک بڑا بت بول نہیں سکتا، لا تنطق مطلب بول نہیں سکتا۔ قال ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا فکیف تعبدون الاصنام، تو تم کیسے عبادت کرتے ہو بتوں کی، وانھا لا تضر ولا تسمع، اور بے شک یہ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، ایسے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، بس کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصرف، میزان وزن، الفاظ کے درج ذیل مجموعے پر غور کریں، یعنی یہاں سے نیچے جو کچھ الفاظ لکھے ہیں اس پر غور کریں۔ کاتب، فاتح، عالم، ضارب، ناصر۔ کاتب مطلب لکھنے والا، فاتح کھولنے فتح کرنے والا، ترجمہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، نچلی لائن دیکھو، مکتوب، مفتوح، معلوم، مضروب، منصور۔ سمجھا رہی بات؟ پہلے گروپ کے الفاظ کے ساخت میں غور کریں کہ لفظ کی ایک مخصوص شکل ہے، ایک خاص شکل ہے، یہ الفاظ اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں، ان سب میں کرنے والے کا مشترکہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ اب دوسرے گروپ کو دیکھیں، لکھا ہے آپ کی کتاب پر، تو جو میں پڑھا رہا ہوں تو اس کے اوپر کیوں نہیں دیکھتے ہو، ادھر کہاں دیکھتے ہو؟ اب دوسرے گروپ کو دیکھیں، یہاں بھی ہر لفظ ایک ہی سانچے میں ڈھالا ہوا ہے، ان کے معنی میں کیا ہوا کا مفہوم پایا جاتا ہے، اوپر ہے کرنے والے کا مفہوم اور نیچے کا کیا ہوا کا مفہوم مشترکہ پایا جاتا ہے۔ جو یہ مخصوص شکل ہے یا سانچہ ہے اسے گرامر میں میزان یا وزن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میزان کا مطلب ہے ترازو۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ علم الصرف میں ایک لفظ میں تبدیلیاں کر کے اس سے کئی صیغے بنائے جا سکتے ہیں۔ ہر صیغے کی اصل یا سانچہ معلوم کرنے کے لیے علماء صرف نے ایک ترازو بنائی ہے جسے میزان صرفی کہتے ہیں۔ یہ اتنا سا لفظ آپ نے زبانی یاد رکھنا ہے، علماء صرف نے ایک ترازو بنائی ہے، اس ترازو کا نام ہے میزان صرفی۔ کیا نام ہے اس کا؟ آپ سے کوئی اس کے بارے میں سوال کرے تو آپ کیا جواب دیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ میزان صرفی۔ عربی زبان کے اکثر کلمات 3 حروفوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اکثر جو کلمات ہیں عربی زبان کے وہ جو کلمہ بنے گا وہ 3 ہی حروفوں کا بنے گا، اکثر ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء صرف نے بنیادی طور پر 3 حروفوں پر مشتمل میزان مقرر کیا ہے، انہوں نے بھی 3 حروفوں پر مشتمل میزان مقرر کیا، ٹھیک ہے۔ اس میزان یا ترازو کا نام ہے فاعل لام۔ کیا نام ہے اس کا؟ کسی بھی مادے کے پہلے حروف اصلی کو فا کلمہ، کوئی بھی مادہ ہوگا، کوئی بھی لفظ ہوگا، اس کے پہلے حروف اصلی کو کیا کہتے ہیں؟ فا کلمہ، دوسرے حروف کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ پہلے گروپ میں تمام الفاظ کا وزن فاعل کے وزن پر ہے۔ کس کے وزن پر؟ اب دیکھو، کاتب، فاتح، عالم وغیرہ فاعل کے وزن پر ہیں۔ دیکھو، کاتب نیچے لکھ دو اس کے فاعل، فاتح اس کے نیچے بھی لکھ دو فاعل، عالم اس کے نیچے بھی لکھ دو اپنی جگہ فاعل۔ سمجھا رہی بات؟ اب حروف اصلی وہی ہوں گے جو فا کے مقابلے میں آئے گا، عین کے مقابلے میں آئے گا اور لام کے مقابلے میں آئے۔ جیسے میں لکھوں گا کاتب، نیچے لکھوں گا فاعل، ٹھیک ہے، نیچے لکھوں گا فاعل، تو اس میں حروف اصلی کون کون بتا سکتا ہے کون کون سے ہیں؟ اچھا، فی الحال آپ نیچے تک دیکھ لو، میں ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ دوسرے گروپ میں تمام الفاظ کا وزن مفعول ہے۔ کیا وزن ہے؟ مفعول۔
مکتوب، مفتوح، معلوم وغیرہ یہ سب مفعول کے وزن پر ہیں. کس کے وزن پر ہیں؟ مفعول کے وزن میں. حروف اصلی آگے دیکھو نیچے لکھا ہے وہ حروف جو وزن کرتے وقت فاعل لام کے مقابلے میں آئیں انہیں حروف اصلی کہتے ہیں. مثلا نصارہ بروزن فعل، اس میں نون فا کے مقابلے میں، صاد عین کے مقابلے میں اور را لام کے مقابلے میں. یہ تینوں حروف کیا ہیں؟ حروف اصلی ہیں. اب دیکھو حروف زائدہ، وہ حروف جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں نہ آئیں انہیں حروف زائد کہتے ہیں. مثلا کاتب بروزن فاعل، اس مثال میں کاف فا کے مقابلے میں، کاف فا کے مقابلے میں، تا عین کے مقابلے میں اور با لام کے مقابلے میں، اور الف کیا ہو گیا؟ زائد. الف زائد حروف ہے کیونکہ یہ فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آیا. اب آگے دیکھو موزون، جس کلمے کا وزن نکالا جائے اسے موزون کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اوپر والی دونوں مثالوں میں نصارہ اور کاتب موزون ہیں. ان کا وزن وزن یعنی میزان بالترتیب فعال یا فاعل ہے، یعنی ان کا یہ نکالا گیا ہے وزن. اب دیکھو ایک چیز اور دیکھو اسی پیج میں، صرفی ٹوٹکا. کیا دیکھو؟ وہ حروف جو زائد ہوتے ہیں ان کی کل تعداد 10 ہے. یہ میں کل پوچھوں گا زبانی آپ سے، حروف زائد کی تعداد کتنی ہے؟ 10 ہے. ان کا مجموعہ ہے، پڑھنا میں پڑھاؤں گا، پڑھو. سألتمونیہا، یہ مجموعہ سألتمونیہا، یا پھر یہ ہے، اس کو نہیں جو کبھی غلطی سے ملاؤ گے یا الیوم تنساؤ نہیں، یہ یا پتہ کہاں ہے؟ دو مجمع ہیں ان کے، ایک تو ہو گیا سألتمونیہا، ایک یہ ہوگا. دوسرا یا پھر الیوم تنساہو، کیا ہے؟ الیوم تنساہو. پھر پڑھو الیوم تنساہو. یہ دونوں مجمع میں آپ کو کل زبانی سنوں گا. یعنی جو زائد حروف ہوں گے وہ انہی 10 حروفوں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب حروف زائد کی اہمیت دیکھو کتنی ہے. یہ وہ حروف ہیں جو حروف اصلی کے ساتھ مل کر الفاظ کی مختلف شکلیں اور صیغے بناتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انہی حروف کے شامل ہونے سے گردانوں کے مختلف صیغے بنتے ہیں. یہ وہ حروف ہیں، ان سے بہت بڑا کام لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انہی حروفوں کے اضافے سے اسماء مشتقات بنتے ہیں. انہی حروفوں کی مدد سے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی کے ابواب بنتے ہیں. اس لیے ان کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہو جو بس ہمیں حروف اصلی کا معنی یاد کرنا ہے تو وہی پڑھنے ہیں تو وہی، نہیں حروف زائد نہیں پڑھنے، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ جو ہے نا صرف کا یہ میزان کرنا ہے. کل میں انشاءاللہ وائٹ بورڈ پہ آپ کو سمجھاؤں گا اس کا میزان کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب النحو میں اسم کی تفصیلات ہیں. اسم کی تفصیلات میں جانے کے لیے ہم اسم کی 4 اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں. کتنی اعتبار سے؟ نمبر 1 جنس، نمبر 2 عدد، نمبر 3 وسعت یا تعین، نمبر 4 اعراب. اب پہلی قسم دیکھو، جنس یعنی جینڈر کے اعتبار سے اسم کی اقسام. ٹھیک ہے. جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث. مذکر اور مؤنث. مذکر ویسے تو نر کو مذکر کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ لیکن عربی گرامر کی روح سے وہ اسم جو کسی مذکر کا نام ہو یا اس میں کوئی علامت تانیث نہ پائی جائے. پہلا تو کسی مذکر کا نام ہو یا پھر اس میں علامت تانیث نہ پائی جائے. علامت تانیث کیا ہے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اسے مذکر کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مثلا زید، احمد، رجل، ماء، یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ مذکر میں. مؤنث اب دیکھو، مؤنث مادے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں مؤنث؟ گرامر کی روح سے وہ اسم جو کسی مؤنث کا نام ہو یا اس میں علامت تانیث موجود ہو اسے مؤنث کہتے ہیں. مثلا فاطمۃ، زینب، آیۃ، امرأۃ، جنۃ. ابھی ادھر دیکھ لو، عربی میں بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جن میں تنوین اور زیر نہیں آتی. کیا؟ تنوین اور نہیں آتی. انہیں غیر منصرف کہتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف کی تفصیلات اور قواعد ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں ان نے اس لیے بتا دیا ہے کہ یہاں پر کوئی کسی جگہ آپ دیکھو گے کہ بھائی کسی جگہ تنوین نہیں لکھی ہے یا کسی جگہ زیر لکھی ہوئی ہونی چاہیے تھی لیکن وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، تو وہ انہوں نے پہلے ہی صاف کر دیا ہے کہ وہ اس میں غیر منصرف ہوتے ہیں. الفاظ مانے ہیں نیچے دیکھ لو. الفاظ مانے جاعل
بنانے والا، رجل آدمی، السفہاء بیوقوف، غفور بخشنے والا، مہاجر مہاجر، دین قرضہ، دین من دیکھو کتنا فرق ہوتا ہے، دین مطلب دین اور دین مطلب قرضہ، عملا عمل کام، صالحا نیک، مدینۃ شہر، اور سکنًا سکون کی چیز، حسنا اچھا، دین دین، دیکھا اوپر دین مطلب قرضہ اور دین مطلب دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلق پانی کے متعلق چند مسائل جو ہیں یہ آپ سن لیں۔ نمبر 1، اوپر ذکر کردہ مطلق پانی کی 5 اقسام میں سے چوتھی قسم جس میں پانی خود تو پاک ہوتا ہے اور دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا، تو اس پانی سے نجاست حقیقیہ کو دور کیا جا سکتا ہے، البتہ نجاست حکمیہ اس سے دور نہیں ہوتی، نہیں پڑا اس سے دور نہیں ہوتی۔ دیکھو جو اوپر ہے نا مطلق پانی جس کی بات اوپر بیان ہو گئی، اوپر جو مطلق پانی کی جو چوتھی قسم ہے، آپ اوپر دوبارہ دیکھ لیں، اگر آپ کو یاد نہیں ہوگا تو وہ دیکھ لیں، پھر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو طاہر غیر مطہر پانی، یعنی خود تو پاک ہے لیکن دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا، تو یہ وہ والی قسم ہے، چوتھی قسم جو ہم نے پڑھی تھی۔ تو اس کا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ بھائی اس پانی سے انسان نجاست دور کر سکتا ہے، سمجھا رہی ہے؟ کسی جگہ گوبر لگا کپڑے پر، پیشاب وغیرہ لگا تو اس کو انسان دور کر سکتا ہے، لیکن جو ہے نا یہ نجاست حقیقہ دور کر سکتا ہے، حکمیہ جو ہے جیسے وضو اور غسل وغیرہ یہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ سمندر کے کھارے پانی سے وضو اور غسل دونوں درست ہیں۔ نمبر 3، مطلق پانی میں اگر کوئی خوشبو مل جائے تب بھی وہ مطلق پانی ہی کے حکم میں باقی رہتا ہے، چاہے خوشبو تیز ہی کیوں نہ ہو۔ آپ پانی میں خوشبو ملا دیں، کوئی عطر وغیرہ ملا دیں، تو اس عطر کے ملانے سے، خوشبو کے ملانے سے پانی یہ جو ہے ناپاک نہیں ہوگا، یہ پانی مطلق ہی پانی کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ نمبر 4، زمزم کے پانی سے وضو اور غسل کرنا درست ہے۔ کیا کرنا؟ وضو اور غسل کرنا زمزم کے پانی سے درست ہے، البتہ استنجا کرنا یا کسی نجاست کو دور کرنا مکروہ ہے، اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، یہ مقدس پانی ہے۔ نمبر 5، مستعمل پانی کو پینے یا کھانے کی چیزوں میں استعمال کرنا مکروہ ہے۔ مستعمل پانی کو مستعمل پڑھا ہے نا ہم نے، وہ پانی جو استعمال شدہ ہو، پڑھا ہے قاری صاحب؟ تو جب پڑھا تو اب مجھے یہاں وہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ لو موٹا موٹا کہ مستعمل پانی کو کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، البتہ اس سے نجاست حقیقیہ دور کرنا درست ہے۔ اب ایک آدمی نے وضو غسل کیا، وضو ہی کیا تو نیچے ٹاب رکھا ہوا تو وہ پانی اس میں جمع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ تو مائع مستعمل کہلائے گا نا۔ مستعمل مطلب استعمال شدہ پانی، استعمال شدہ پانی۔ اب اس سے دوبارہ کوئی وضو نہیں کر پائے گا، ہیں اس کے تفصیلی مسائل تو میں نے پیچھے بتا دیے ہیں، لیکن ابھی جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ سن لو۔ ہاں البتہ اس سے اگر کوئی نجاست کسی جگہ کپڑے وغیرہ پر یا جسم پر کوئی گندگی لگی ہو تو اس کو دور کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ نمبر 6، اگر کہیں پانی ملا ہے لیکن اس کے نجس ہونے کا یقین نہیں ہے تو اس سے بھی وضو اور غسل کر لیا جائے، محض اس شک کی بنیاد پر اسے نہ چھوڑا جائے کہ شاید یہ نجس ہوگا۔ تو یہ شک جو ہے یہ شیطانی حربہ ہے، کسی جگہ آپ سفر کر رہے ہیں، کسی جگہ ڈال میں آپ کو پانی مل گیا، کسی پتھر کے نیچے پانی مل گیا، اب آپ شاید اس کو کتے نے پیا ہوگا، شاید یہ ناپاک ہو، یہ شاید باز نہیں، یہ شاید باز شیطان ہے۔ شاید کیا ہے؟ شیطان ہے، اس لیے وہ شاید کے چکر میں آدمی اس پانی کو نہ چھوڑے بلکہ اسے وضو کر لے، اپنی نماز پڑھ لے، اور غسل کی ضرورت ہے غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، کسی ناسمجھ بچے یا پاگل نے وضو کیا تو وہ پانی مستعمل نہیں ہے۔ ناسمجھ جو بچہ ہے وہ اگر وضو کرے گا تو وہ مستعمل پانی نہیں ہے، اور جو پاگل اگر وضو کرے گا تو وہ پانی بھی مستعمل نہیں ہوتا، بشرطے کہ اس میں کوئی نجس چیز نہ مل جائے۔ ہاں اگر کوئی نجس چیز مل گئی تو پھر تو وہ جو ہے ناپاک کہا جائے گا، نجس چیز نہ شامل کر دی ہو، اس سے وضو اور غسل کرنا درست ہے۔ دیکھو اس سے یہ مستعمل نہیں ہے، اس میں اگر ناپاک کوئی گندی چیز نہیں ڈالی ہے، انہوں نے صرف وضو کیا ہے، صرف سیدھا سے وضو کیا، تو اس سے جو اس کے اندر کوئی نجاست نہیں ہے، مطلب نجاست تو سمجھتے ہیں نا آپ، تو نجاست نہیں ہے، تو اس لیے کیا ہوگا کہ ایسی صورت میں اس سے وضو اور غسل آدمی کر سکتا ہے۔ مقید پانی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔